ناظرین، اس ہفتے کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ طلبہ کا احتجاج ہے۔ یہ احتجاج لاہور سے شروع ہوا اور اب وہ تقریباً پورے پنجاب میں پھیل گیا ہے اور ہر شہر میں نوجوان لڑکے لڑکیاں نکل کر احتجاج کر رہے ہیں، کیمپسز کے اندر جا رہے ہیں، کہیں جلاؤ اور گھیراؤ کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ اس سارے احتجاج کے پیچھے ایک خبر ہے اور وہ خبر یہ تھی کہ لاہور کے ایک نجی کالج میں ایک طالبہ کا ریپ کیا گیا اور اس ریپ کا جو ملزم تھا وہ اس کالج کا سیکیورٹی گارڈ تھا۔ بہت ساری باتیں ہوئی، بہت سارے چینلز میں خبریں چلی، بہت سارے لوگوں نے رپورٹ کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت سامنے آئی اور اس نے کہا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور یہ جو ساری کیمپین چلی ہے یہ ڈس انفارمیشن پر مبنی ہے۔ لیکن ناظرین، طلبہ حکومت کے اس نیریٹو کو بالکل بائی کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی ایک الگ کیس نہیں ہے، بلکہ یہ ہریسمنٹ سے جڑا ہوا معاملہ ہے جو کہ بہت زیادہ موجود ہے پنجاب کے اور پاکستان کے کالجز میں، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے فوزیہ وقار صاحبہ کو، جو کہ فیڈرل اومبڈس پرسن ہیں فار پروٹیکشن اگینسٹ ہریسمنٹ ایٹ ورک پلیس فار ویمن کی، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو کمیٹیز بننی تھی تعلیمی اداروں کے اندر وہ کس حد تک فنکشنل ہیں، اور اگر کسی طالب علم کا کوئی جینون مسئلہ ہو، کوئی ہریسمنٹ کی اس کو شکایت ہو، تو ایسے کون سے سٹیپس ہیں جو اس کو اٹھانے چاہیے تاکہ وہ اس واقعے کو صحیح طریقے سے رپورٹ کر سکے۔ بہت شکریہ فوزیہ وقار صاحبہ رائٹس واچ کو ٹائم دینے کا۔ فوزیہ وقار صاحبہ، آپ کے پاس کوئی رف ایسٹیمیٹس ہے کہ ابھی فیڈرل ٹیریٹری میں کتنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پر ان کی فنکشنل سیکشل ہراسمنٹ باڈیز ہیں یا پالیسی انفورس ہوئی ہوئی ہے؟ دیکھیے، لا کہتا ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن جو کہ انکارپوریٹڈ ہو یا نا انکارپوریٹڈ ہو، چاہے اس میں مطلب پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو، اس کے اندر ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی لازمی ہے۔ تو اسکولوں میں بھی بائی ورچو آف دا لا ڈیفینیٹلی انکوائری کمیٹی کا ہونا لازمی ہے۔ کالجز تک تو میرا ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، مگر یونیورسٹیز کے لیول پہ تقریباً تمام یونیورسٹیوں کی انکوائری کمیٹیز ان پلیس ہیں، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انکوائری کمیٹی ان پلیس ہونے کے باوجود اسٹوڈنٹس کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، اور جب پتہ ہوتا ہے تو پھر شاید کبھی کبھی ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، بیکاز سینئر پروفیسرز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر، تو جس کی وجہ سے پھر وہ ان کو اپروچ نہیں کرتے۔ پلس سوشل سٹگما بھی بہت زیادہ ہے اباؤٹ رپورٹنگ ہراسمنٹ، بیکاز الٹیمیٹلی دا وکٹم از بلیمڈ، جس کی وجہ سے لوگ پھر جا کے کمپلین نہیں کرتے۔ تو ماحول کو کنڈیوسو بنانے کی بہت ضرورت ہے، بٹ مور امپورٹنٹلی آپ کو بھی شاید پتہ ہوگا کہ انکوائری کمیٹی کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح کے کوڈ آف کانڈکٹ کہ کس طرح کا بیہیویئر کرنا ہے، اس کو ڈسپلے کرنا چاہیے تمام اہم زبانوں میں یا جو زیادہ استعمال ہونے والی زبانیں ان کے اندر، پبلک پلیسز کے اندر۔ اس کے علاوہ لوگوں کو باقاعدہ اس کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے کہ ہراسمنٹ ہوتا کیا ہے، اس کو رپورٹ کیسے کرنا ہے۔ جو انکوائری کمیٹی آپ بناتے ہیں اس کی بھی انفارمیشن اسٹوڈنٹس کو دینی ہوتی ہے، اور جو انکوائری کمیٹی بنتی ہے اس کی ٹریننگ بھی کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ ایک سینسٹیو مینر میں ایک قانونی طریقہ کار سے رپورٹ جو آتی ہے ان کے پاس ہراسمنٹ کی، اس کو ڈیل کر سکیں۔ جس طرح کی کانفیڈینشیلٹی بڑی ضروری ہے، جو پارٹیز ہیں، ریلیٹڈ پارٹیز ہیں، ان کو ہی انوالو کرنا اور باقی ان ریلیٹڈ لوگوں کو بالکل نہ یہ خبر ہونے دینا، یہ بہت ضروری ہے ایک اسٹوڈنٹ کی سیفٹی کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اس وقت، اور اس کی ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ اور ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں مس فوزیہ وقار صاحبہ کے جو اسٹوڈنٹس کا مطالبہ ہے، یہ جتنے بھی پروٹیسٹ ہونے ہیں اس میں یہ کہ یہ جو سیکشول ہراسمنٹ کمیٹیز بنائی گئی ہوتی ہیں، اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ہے رول نہیں ہوتا، تو آپ کے مشاہدے میں کیا آیا ہے؟ کیا اسٹوڈنٹس کی جو ایڈیکویٹ ریپرزنٹیشن ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہے؟ دیکھیے، جو قانون کے مطابق ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے، اس میں مینجمنٹ کا ایک بندہ ہوتا ہے، ایک امپلائیز کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے، اور ایک کوئی اور سینئر بندہ ہوتا ہے، اور وہ تینوں جو ہیں وہ یونیورسٹی کے مینجمنٹ یا امپلائیز کی آرگنائزیشن سے آتے ہیں، اور وہ البتہ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کے اوپر اسٹوڈنٹس کا اعتماد ہو۔ عورت کا ایک عورت کا کم سے کم ہونا لازمی ہے۔ بہت ساری یونیورسٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، کئی دفعہ 3 بھی ہو جاتی ہیں، مگر 3 رکنی کمیٹی جس میں سینئر ممبرز ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیچر ہوں، بلکہ انکریج یہ کیا جاتا ہے کہ سارے ٹیچرز نہ ہوں، بیکاز اکثر اوقات ہراسمنٹ کی رپورٹس ٹیچرز سے آتی ہیں۔
تو ٹیچرس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ ہے, اگر کوئی یونین ہے اس کے لوگ ایٹسیٹرا, اور آپ باہر سے بھی لوگ بلا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کی ریپرزنٹیشن اس میں نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کی جو ریپرزنٹیشن ہے دیٹ از اٹ کین بی لکڈ انٹو, مگر ہوتا یہ ہے کہ اس کا ایک بڑے لیگل طریقے سے, ایک بہت سی میچور طریقے سے اس کی انکوائری کرنی ہوتی ہے, جس طرح کہ اس میں دونوں پارٹیوں کو برابر حق دینا بولنے کا اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا, ان کو کراس ایگزامینیشن کا رائٹ دینا, ایویڈنس لانے کا رائٹ دینا. ان تمام چیزوں سے میرے خیال سے ایک ینگ اسٹوڈنٹ شاید اس طریقے سے ڈیل نہ کر سکے. اگر یونیورسٹیوں میں, جیسے میں بار بار کہوں گی کہ اسٹوڈنٹس کو یہ کانفیڈنس دینا یونیورسٹیوں کا یا کالجز کا یا اسکولوں کا ایک ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے بول سکیں, اور اگر ان کو کمیٹی پہ اعتماد نہیں نظر آ رہا تو وہ اس کمیٹی سے انکار کر دیں, کیونکہ یہ ان کا حق ہے ایز اکارڈنگ ٹو دا لا, اور پھر وہ کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ ہوگی. فوزیہ وقار صاحب, آپ بتا سکتی ہیں کہ اگر کسی انسٹیٹیوشن ہے وہاں پر ان کی سیکشل ہراسمنٹ کمیٹی نہیں ہے تو پھر جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کہاں جائے گا؟ چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا آپ کے جنرل سننے والے ہیں, ان کے لیے بھی لازمی ہے یہ بات سمجھنا کہ ان کے پاس 2 فورم ہیں کمپلینٹ کرنے کے لیے. یا تو اپنے اسکول, کالج یا یونیورسٹی کی انکوائری کمیٹی کے پاس جائیں, اور اگر وہ نہیں ہے یا اس پہ اعتماد نہیں ہے اور یا ان سے کوئی خوف ہے تو باقاعدہ طریقے سے اور ڈائریکٹلی, اگر وفاقی کالج یا یونیورسٹی ہے تو وہ ہمارے ادارے یعنی کہ فیڈرل آمبڈس پرسن سیکریٹریٹ کے پاس آئے, اور اگر وہ ایک پروونشل ادارہ ہے یا صوبائی ادارہ ہے تو وہ جو خاتون محتسب ہیں پنجاب کی, ان کے پاس ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں. دوسرا اپیل, اگر ان کی کمپلینٹ سنی گئی ہے اور انکوائری کمیٹی کے فیصلے سے کوئی بھی امپلائی ہو یا کہ اسٹوڈنٹ ہو وہ متفق نہیں ہے یا وہ اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہے, تو پھر وہ اپیل میں ہمارے پاس ڈائریکٹ آ سکتے ہیں. اور اگر ہمارے فیصلے سے بھی یعنی کہ وفاقی محتسب یا خاتون صوبائی خاتون محتسب کے فیصلے سے متفق نہیں ہے یا ان سے سیٹسفائڈ نہیں ہے تو وہ پھر گورنر یا پریزیڈنٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں اپیل کے. اچھا, کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ جب لوگ اپنے اسکولس میں ہوتے ہیں, کالجز میں ہوتے ہیں, شاید اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی اپنے رائٹس کے حوالے سے, اور خاص طور پہ سیکچول ہراسمنٹ کے رائٹس کے حوالے سے, تو اس کو اویئرنیس کو بڑھانے کے لیے کیا سٹیپس لینے چاہیے اور کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں؟ میں خود بھی جو میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں اس میں بلیو کرتی ہوں کہ اویئرنیس جو ہے وہ پریونشن کے لیے بہت لازمی ہے, کیونکہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہراسمنٹ یا کسی قسم کی بھی وائلنس اگینسٹ ویمن اور پرسنز نہ ہو. تو پریونشن کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے, اور ہمارا بہت زیادہ فوکس اویئرنیس کے اوپر ہے. اپنے ادارے کا اگر میں آپ کو بتاؤں, یا آئی ایم شیور باقی اداروں میں بھی ہوگا, صوبائی میں بھی, کہ آپ کے پاس ویریس طریقے ہیں رپورٹ کرنے کے. ان پرسن جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری تو ہیلپ لائن ہے 0344 367 367, اس کے اوپر کال کر کے بڑے سادہ الفاظ میں بتایا جا سکتا ہے کہ کیا ایشو ہے, پھر ہم آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ اس کو اپلیکیشن کو کیسے ڈیٹیل لکھنا ہے. یا ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو آن لائن بہت ہی ایک ایزی فارم ہے, اس کے اوپر مجھے اکثر 1 لائن کی خالی کمپلینٹ ہم لوگوں کو آتی ہے, جو کہ لوگ بہت سمپل زبان میں بتا دیتے ہیں کہ مجھے ہراس کیا جا رہا ہے, اور کئی دفعہ اس کی ڈیٹیلز بھی نہیں ہوتی. ایسی صورت میں ہم کمپلینٹ کو یقیناً رجسٹر کر لیتے ہیں, مگر اس کے بعد کمپلیننٹ سے تفصیلات مانگتے ہیں, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک تو ہم بے نام یا انونیمس کمپلینٹس نہیں لیتے, ہم اکیوز کو آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں تاکہ اس سے پوچھ گچھ ہو سکے اور اس کو اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفینس بھی دیا جائے. تو وہ پھر تفصیلی جو کمپلینٹ ہے اس طریقے سے آ سکتی ہے, پوسٹ سے بھی آ سکتی ہے کمپلینٹ, اور ان پرسن جا کے بھی کمپلینٹ آ سکتی ہے. جیسے فوزیہ وقار صاحبہ, آپ نے ہمیں اپنے پچھلے جوابوں میں بتایا کہ یہ ضروری ہوتا ہے کمیٹیز بنانا, لیکن اگر کمیٹیز قائم نہ ہوں تو ایز اے فیڈرل آمبڈس پرسن آپ کی کیا ڈیوٹی بنتی ہے, یا آپ کس طرح یہ انشور کرتی ہیں کہ ان اداروں کے اندر, ان تعلیمی اداروں کے اندر یہ کمیٹیز بنائی جائیں, اور اگر کیا کمیٹیز نہ بنائی جائیں بار بار کہنے کے باوجود, تو کیا ایسے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا جو لائسنس ہے وہ ریووک بھی ہو سکتا ہے؟ وہ بالکل, ویسے تو بہت بہتر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ادارے کے پرنسپل کو یا وائس چانسلر کو کمپلین کریں لکھ کے, کیونکہ یہ ایک قانونی حق ہے, اور سربراہ کی, ادارے کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کمیٹی قائم کریں. اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ سنس 2010, تو اب تو 14 سال گزر چکے ہیں قانون کو بھی آئے ہوئے. اگر ابھی نہیں ہے تو وائلیشن آف لا ہے.
کیونکہ ہم پھر اگر وہ وائلیشن آف لا ہے تو پھر اس کے خلاف پھر سول کورٹ بھی ایکشن لے سکتا ہے. سملرلی اگر وہ چاہیں اور وہاں پہ اگین ان کو اطمینان نہ ہو کہ وہاں پہ ان کی سنائی ہوگی تو ہمارے پاس آ جائیں اور ہمیں رپورٹ کریں نان کمپلائنس اینڈ وی ول ہولڈ دی انسٹیٹیوشن اکاؤنٹیبل بیکاز وی ہیو دا پاور ٹو انشور کمپلائنس. ابھی بھی حال ہی میں ہماری لاتعداد یونیورسٹیوں کو گئے ہیں لیٹرز گئے ہیں کہ ہراسمنٹ کے قانون کے مطابق کیا کمیٹی قائم ہے, کیا کوڈ آف کانڈکٹ ڈسپلیڈ ہے, کمیٹی کے ممبرس کی ٹریننگز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, اویئرنیس کے لیے کیا کیا گیا, اور یونیورسٹیاں اور کالجز ہمیں اس کا جواب دیتے. ایک احمد میں آپ کے پلیٹ فارم سے ضرور چیز اور بھی کرنا چاہوں گی, اجاگر کرنا چاہوں گی کہ ہراسمنٹ کی کمپلینٹس بہت ساری جو ہمیں آتی ہیں وہ یہ بھی ہوتی ہیں کہ ایک لڑکی سے وانٹیڈ سیکشل ایڈوانسز اس کی طرف ہوئے, خاص طور پہ لڑکی پہ, حالانکہ ہراسمنٹ کسی کی بھی ہو سکتی ہے. سیکشل ایڈوانسز ہوئے اور اس نے اور جنرلی کسی ٹیچر نے کیے, خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں یہ بات ہے, تو ٹیچر نے کیے, کالجوں میں بھی یہی ہوتا ہے, اور لڑکی کے انکار کرنے پہ انہوں نے ان کے نمبر کاٹ دیے. اور انفارچونیٹلی جب یہ ہوتا ہے تو اس کا ریویو جو ان کے جو پیپرز ہیں ان کو ری ایویلویشن کا کوئی انٹرنل طریقہ کار افیکٹو نہیں ہے. اور اس کے لیے ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی لکھا ہے کہ جو انٹرنل میکینزم آف ری ایویلویشن آف پیپرز ہے اس کو باقاعدہ بنائیں اور گائیڈ لائنز ایشو کریں. حالانکہ یونیورسٹی کا یہ اپنا معاملہ ہے, مگر یونیورسٹی جو ہے دے نیڈ ٹو میک شیور کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو جس میں اندر کے لوگ نہ ہوں, جو کہ ری ایویلویشن کریں, ری چیکنگ کریں پیپرز کی, اور اس میں اگر ایکسٹرنل پروفیسرز آئیں گے تو ان کو نظر آ جائے گا اسی سبجیکٹ میٹر کے ہوں گے کہ کیا مسئلہ ہے. پلس جو دی ایبلٹی ٹو انفلوئنس انٹرنلی وہ کسی حد تک کم ہو جائے گی, شاید ختم تو نہ ہو مگر کم ہو جائے گی. بیکاز وی ہیو ہرڈ آف ویریس رپورٹس ویئر بائی پیپر میں نمبر نہیں دیے اور ری ایویلویشن کا کوئی افیکٹو میکینزم نہیں ہے, اور لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ یونیورسٹیاں چھوڑ دیتے ہیں, کئی دفعہ ڈس اپوائنٹ ہو کے, اور یا دے آر سو دے گیٹ ڈپریسڈ آلسو, اینڈ آفٹر دیٹ ڈیجیکشن اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹ وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ سبجیکٹ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. اگر یونیورسٹی نہیں بھی چھوڑتے تو سبجیکٹ چھوڑ دیتے ہیں. وی نو دیٹ سم آف دا اسٹوڈنٹس ہیو بین ویری برائٹ, ہیڈ دا کریج ٹو ڈو دیٹ. سو ہراسمنٹ کو بھی پروو کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پھر اس کی جو ری ایویلویشن کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کو بھی دیکھا جائے گا, اینڈ اٹ ول کانسٹیٹیوٹ این امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس when we are considering that complaint. آپ کے پاس ڈیفینیٹلی کچھ کیسز آئے ہوں گے. کین یو گیو اس لائک بال پارک فگر کہ آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے سیکشل ہراسمنٹ کی کمپلینٹس آئی ہوئی ہیں؟ یونیورسٹیز انٹرنلی ان میٹرس کو ڈیل کرتی ہیں بیکاز ڈپارٹمنٹل انکوائری از دا فرسٹ فورم, اور ہمارے پاس بہت کم اسٹوڈنٹس کی کمپلینٹس آتی ہیں. اگر میں آپ کو ان ٹرمز آف نمبرز کہوں تو میرے خیال سے جو ہمارے پاس ٹوٹل کمپلینٹس آتی ہیں اس میں سے 3% بھی شاید اسٹوڈنٹس کی نہیں ہوں گی, اس سے بھی کم ہوں گی, کیونکہ زیادہ تر جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں جو اپنے لیے اسٹینڈ لے سکتی ہیں وہ آتی ہیں. بلکہ ینگ ویمن جو اسٹوڈنٹس نئے بھی ہیں وہ بھی نہیں آتی ہیں, جو پیرنٹس پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اگر ورک پلیس کی ہراسمنٹ رپورٹ کی, نوٹس گھر گیا تو ماں باپ سب سے پہلے نوکری چھڑوا دیں گے. تو اسٹوڈنٹس بہت جو انفارچونیٹلی خاموشی سے یہ ظلم سہ رہے ہوتے ہیں, اور جو میگنیٹیوڈ آف ہراسمنٹ ہے وہ ہمارے پاس بالکل سامنے کھل کے نہیں آیا ہے. مگر ایک چینج یہ ضرور آئی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنے رائٹس تھوڑے سے سمجھ میں آنے شروع ہوئے, اور یہ جو ابھی انفارچونیٹلی بہت ہی ایک مشکل سچویشن ہے, جو وائلنس ہے, جو ریپ ہے, اس کے خلاف جو اسٹوڈنٹس کی پروٹیسٹ ہے, وہ ایک آئی گیس بیرومیٹر ہے, ایک ہمارے پاس دیکھنے سمجھنے کا طریقہ کار ہے کہ اسٹوڈنٹس تنگ آ چکے ہوئے ہیں اس قسم کی لیک آف پروٹیکشن سے, لیک آف اے سیف انوائرمنٹ سے. اور اگر یہ کیس ثابت ہوتا ہے صحیح کہ ریپ ہوا یا نہیں ہوا, گاڈ فاربڈ, وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. مگر اسٹوڈنٹس کی پروٹیسٹ اس بات کا ہمیں باور کراتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو مسئلے ہیں. دے ڈو ناٹ فیل سیف, دے ڈو ناٹ فیل پروٹیکٹیڈ, دے ڈو ناٹ فیل کانفیڈنٹ کہ جہاں پہ وہ جائیں گے ان کی سنائی ہوگی, جس کی وجہ سے آئی فیل کہ انٹرنل میکینزمز کالجوں یونیورسٹیوں کے فیل ہو چکے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو سڑکوں پہ آنا پڑا, ڈنڈے کھانے پڑے, اور تب جا کے ان کی اس بات کی سنائی. بہت شکریہ فوزیہ وقار صاحبہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اصلا آپ نے یہ ساری دیکھیے بہت
یوزفل انہوں نے انفارمیشن ہمیں دی. لیکن یہ جو سارا چیز ہم بھی جو بحث کر رہے ہیں اس کا جو بیک ڈراپ ہے وہ وہی ہے کہ جو اس ٹائم پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ سمجھیں کہ پنجاب کے تقریباً ہر شہر میں اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں, وہ کچھ وائلنٹ ایکٹ بھی کر رہے ہیں جن کی اوبویسلی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کسی بھی قسم کی وائلنس کی, لیکن ان کے کچھ جو کنسرنز ہیں ان کو ہم بالکل برش اسائڈ نہیں کر سکتے کہ نہیں کچھ نہیں ہوا تو بھائی سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے, فار اے فیکٹ پتہ ہے, ہم رپورٹنگ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر ہراسمنٹ ہوتی ہے اور یہ اس کے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو رسپانس آ رہا ہے اس سارے موومنٹ کے حوالے سے, وہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے, یا اس سے ہم اسٹوڈنٹس کے جینوئن کنسرنس کو تو بالکل ایڈریس نہیں کر رہے؟ نو, یہ انڈرسٹینڈبلی دیکھیے بات یہ ہے کہ اس لیے اس کو یہ سچویشن اس لیے آیا ہے کیونکہ یو لیٹ اٹ ہیپن. یہ اسٹوڈنٹ یونینس کو آپ نے نیشنلی اس لیے بین کیا تھا کہ یہ جی بہت زیادہ پاور ان کے پاس آ جاتی ہے, یہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں کیمپس میں. آپ نے ان سے وہ پوری پولیٹیکل پاور ان سے چھین لی. دے ہیو ایبسلیٹلی نو سے یونیورسٹی میں, کالجز میں کچھ بھی ہو رہا ہے, دے ہیو نو سے. تو جب وہ کوئی سے ہی نہیں ہوتا اور ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کس کے پاس ہے؟ اینڈ دس ہیز بین بوائلنگ فار واٹ 60 years ایٹ دس پوائنٹ. کسی وقت تو پھٹنا تھا. اب اٹس انفارچونیٹ کہ یہ بہت وائلنٹلی پھٹا ہے, اینڈ اٹس آلسو مور انفارچونیٹ کہ ٹھیک ہے اٹ از بیسڈ آن مس انفارمیشن, بٹ اسٹوڈنٹس فیل کہ جو ان کی فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں دے آر سو ونریبل کہ وہ اس افواہ پہ اتنے وائلنٹلی وہ نکل رہے ہیں, وہ فرنیچر جلا رہے ہیں, وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. یو ہیو انفارچونیٹلی کریٹڈ دس سچویشن کہ اب جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو غصے میں وہ آپ سے باہر ہو گیا ہے. نہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور تھوڑا سا ہم نے تو ابھی تک یہ دیکھا, ٹھیک ہے گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کہہ دی ہے کہ اس کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں کہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا, کسی جو ہے اسٹوڈنٹ کو سیکشولی اسالٹ نہیں کیا گیا, اور مے بی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور چیز ایسے ہی ہو, یہ ڈس انفارمیشن ہو اور ایک ہو سکتا ہے کہ ایک کیمپین بھی ہو. لیکن اس کے باوجود ہم ان ساری جو چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں اس سے بالکل مبرہ ہیں؟ ٹھیک ہے آپ وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو کیا یہ فیکٹ فائنڈنگ نہیں کرنی چاہیے کہ جو باقی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں ادھر جائیں, انٹرویوز کریں ان لڑکیوں کے, ان بچیوں کے جو کہ سراپا احتجاج ہیں, ان سے پوچھیں تو صحیح کہ بیسکلی اور مسئلہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم ریپ نہیں ہوا, اور ہم بھی کہہ رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے ریپ نہیں ہوا, ہم سارے کہہ رہے ہیں ریپ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے سیکشول ہراسمنٹ کا ایک ریکٹ ہو جو چل رہا ہو اور وہ ایک کافی عرصے سے منظم ہو رہا ہو سکتا ہے اس کیمپس میں نہ ہو سکتا ہے کسی اور کیمپس میں ہو سکتا ہے کسی اور کالج میں ہو سکتا ہے کسی اور یونیورسٹی میں ہو, لیکن اس کی فیکٹ فائنڈنگ کوئی نہیں کر رہا. صرف فیکٹ فائنڈنگ ہو رہی ہے کہ ہم اس چیز کو نگیٹ کریں, بالکل نگیٹ کرنا چاہیے, لیکن نگیشن میں جاتے ہوئے ہمیں بالکل یہ نہیں بھول جانا چاہیے کہ پاکستان کے معاشرے میں یہ چیزیں کس حد تک سرائیت کر چکی ہیں اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے. اور بالکل میں تھوڑا سا اور بتانا چاہوں گا کہ اسلامی یونیورسٹی کا اسکینڈل آیا, اس کو بھی بالکل کہا کہ یہ بالکل ڈس انفارمیشن کیمپین ہے, سب ہوگی ڈس انفارمیشن کیمپین, اتنا بڑا فگر نہیں ہوگا, کچھ تو ہوا ہوگا نا. Yes, یعنی there has to be some kernel of truth behind every rumor. Yes, exactly. یہ چیز ہے نا, often people دیکھتے نہیں ہیں اس کو کہ جب یہ پنجاب کالج کا یہ سچویشن ہوتا ہے اس کے کنکرنٹلی LCWU لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی, وہاں پر ہراسمنٹ کا کیس ہوا تھا جس کے اوپر وہ وہاں پر احتجاج کے لیے جو فیمیل اسٹوڈنٹس تھی وہ کھڑی ہوئی تھی. سو دیٹ ایکچولی ہیپنڈ. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر زیادہ فوکس ہو گیا تھا کہ جی نہیں مس انفارمیشن ہے, نہیں نتھنگ ہیپنڈ, یہ اسٹوڈنٹس ہیں دے وینٹ آؤٹ دیئر اینڈ انہوں نے ایڈوانٹیج لیا تھا اینڈ پولیٹیکل پارٹیز نے انجینئر کیا ہوا تھا یہ سب کچھ. تو اس سارے جو نیریٹو میں جو ایکچوئل کیس تھا ایک ہو رہا تھا کنکرنٹلی, وہ دب گیا. بالکل بالکل. اچھا ایک چیز اور میں تھوڑا سا اس کو اور بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ حکومت کا رسپانس اس حد تک تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا بہت ڈس انفارمیشن ہے, لیکن اب
کچھ یوٹیوبرز کچھ جرنلسٹ کے خلاف انہوں نے FIR درج کروا دی کہ جی انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلائی. دیکھیں جو ڈس انفارمیشن, میں تو اس کو ڈس انفارمیشن یا انفارمیشن نہیں کہہ رہا, وہ تو جو بھی ہے فیصلہ ہو جائے گا, لیکن کیا اس ٹائم آپ کے وزیر جو تعلیم ہیں وہ اس کیمپس نہیں گئے؟ کیا انہوں نے آن ریکارڈ نہیں کہا کہ ہاں ادھر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور جو فوٹیج ہے وہ ضائع کر دی گئی ہے؟ تو ہم بطور جرنلسٹ ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو وزیر تعلیم کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایک بہت ایک اہم عہدے پر ہیں, وہ رسپانسبل آدمی ہیں. اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں تو آبویسلی اس سے چیزیں لوگوں میں پینک پھیلے گا, لوگوں اور بچوں میں اشتعال پھیلے گا. بچے جو ہیں اپنے حق کے لیے نکلے تھے اور جس طرح سے ان کو بیٹن چارج کیا گیا, اس سب چیزوں کو بہتر ہینڈل کیا جا سکتا تھا. انفارچونیٹلی آئی تھنک جو سینسٹائزیشن ہے نا اس کے اوپر بہت ہی زیادہ اب ڈبل ٹرپل کام کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز انفارچونیٹلی پولیس اینڈ اب تو یہ تعلیمی ادارے دے آر آل ایک ان دس ٹوگیدر کے یہاں پر اب جو ویمن ہیں خود گرل اسٹوڈنٹس دے آر ٹو بلیم. ٹھیک ہے, اور ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ حکومت کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. اگر حکومت کے لوگ کچھ آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہیں, اور سب سے امپورٹنٹ کوئی بھی ایسے ہی اسٹوڈنٹ جس کو اس طرح کے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہو, یا اس کے پاس کوئی اس طرح کا کنکریٹ ایویڈنس ہو جس کے حوالے سے یہ ثابت ہوتا یا یہ وہ ہمیں بتا سکے کہ جو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں کس طرح کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے یا جو واقعہ کیا ذکر ہو رہا ہے اس سے کچھ لنک ہوتا ہو, ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. ہم جو بھی رسپانسبل جرنلزم کے اصولوں کے مطابق آپ کی کہانی کو آگے بڑھانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں.